السلام علیکم ناظرین، محمد حمزہ کے مہمان میں آپ کا میزبان محمد حمزہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، آج کی جو ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ پاک نے ان کو بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ برطانیہ کے معروف عالم دین ہیں آپ، پوری دنیا میں آپ کے چاہنے والے ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں۔ میری مراد شیخ ابو آدم احمد الشرازی صاحب سے ہے، جنہوں نے پچھلے دنوں ایک نو مسلم خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ آج بالخصوص ان کا انٹرویو ہم اسی وجہ سے کر رہے ہیں، آپ نے کس طرح اس نو مسلم خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اور پچھلے دنوں ہم شیخ صاحب کا انٹرویو کر چکے تھے، لیکن اس ویڈیو کے بعد جو کہ آپ نے ناظرین باب العلم پر ہی دیکھی اور آپ نے بہت پسند کیا، اور پھر آپ کے بہت میسیجز آ رہے تھے کہ شیخ صاحب کا دوبارہ انٹرویو کریں، جس میں یہ شیخ صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے کس طرح اس معاشرے میں رہ کر اس خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تو سر بہت شکریہ، آج آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر میرے اس پروگرام میں ٹائم عنایت کیا۔ جی حمزہ بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور پوری باب العلم ٹیم کا مشکور ہوں کہ آج آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے دعوت دی۔ جیسا کہ آپ نے ناظرین کو بتایا ہے کہ ہم جو ہے وہ انٹرویو پچھلے دنوں میں کر چکے ہیں، لیکن آپ نے بار دیگر جو ہے وہ بار بار آپ کے اصرار کے اوپر میں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ٹاپک بڑا زبردست ہے کہ ہم نے ایک خاتون کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا ہے، تو اس پہ آج بھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میرے اصرار سے زیادہ لوگوں کا اصرار تھا شیخ صاحب کہ ہاں شیخ جی، صاحب ایسے سے ہی ہے۔ ٹائم لیا جائے۔ میں جو لوگوں کے میسیجز آتے رہے ہیں آپ کے پاس، مجھے بھی آتے رہے ہیں۔ جی جی باب العلم کے جو ویڈیو آپ نے باب العلم کے ذریعے آپ نے چلائی تھی، اس کا بھی آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس پہ بھی جو میسیجز آئے ہیں تو ان لوگوں کے اصرار کے اوپر اور آپ کے اصرار کے اوپر جو ہے وہ میں نے کہا چلے آج اس پہ بھی گفتگو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو ہم انشاءاللہ لیں گے، لیکن میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ شیخ صاحب بچپن میں کیسے تھے، شرارتی تھے یا اسی طرح اپنی جو آپ کی ابھی طبیعت ہے کہ لوگ آپ کو بڑا سنجیدہ سمجھتے ہیں، تو بچپن میں آپ شرارت بھی کیا کرتے تھے کہ اسی طرح سنجیدہ رہا کرتے تھے؟ چلیں، یہ بڑا اچھا اور خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ ایکچولی میرا بچپن بڑا عجیب و غریب گزرا ہے۔ میری پیدائش جو ہے، میں بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو، وہ لندن کی ہے، برطانیہ کی ہے۔ اچھا، ٹھیک۔ جی ہاں، جی ہاں۔ والد صاحب میرے جو ہے وہ ارلی 60s میں تشریف لائے تھے، اور باقی فیملی جو ہے وہ بھی 60s میں آ گئی تھی، اور میری پیدائش اور چھوٹا بھائی جو میرا ہے وہ ہم دونوں کی پیدائش یہاں کی ہے، برطانیہ کی۔ ٹھیک۔ تو میں نے جو ہے بچپن کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ 1975 جی 1975 کی بات ہے ٹھیک۔ کہ میں نے لندن میں حفظ شروع کیا، اچھا، ماشاءاللہ۔ قرآن پاک کا حفظ شروع کیا، اور اس وقت یہاں برطانیہ میں شاید 2 3 4 میکسیمم مساجد ہوں گی پوری برطانیہ میں۔ ٹھیک۔ آج کل تو یہ حال ہے یہاں پہ حمزہ بھائی کہ میں لیسٹر ایک شہر وہاں پہ رہتا ہوں، تو آپ جو ہے وہ چھوٹے سے دائرے میں 32 مساجد ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یعنی کہ اس وقت آپ نے جب حفظ کیا تھا تب 2 سے 3 مساجد تھی؟ 203 پورے برطانیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ اچھا، پورے برطانیہ میں؟ اللہ اکبر۔ جی اچھا، جی، پورے برطانیہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو ٹھیک۔ میرے جو استاد محترم تھے وہ ان کا جو مسلک تھا وہ دیوبندی تھا، اور میں نے ٹھیک۔ جو ہے ان سے قرآن پاک حفظ کیا اور تجوید بھی ان سے سیکھی میں نے۔ ٹھیک۔ تو ہمارا بچپن جو تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ برطانیہ میں اس طرح کسی کا بچپن ہو سکے۔ یعنی کہ اللہ اکبر۔ میں نے دن میں اسکول جانا، اسکول بھی ہماری رہائش سے گھر سے دور تھا، مجھے بس پہ جانا پڑتا تھا، تو میں ٹھیک۔ بس پہ جاتا تھا اسکول سے واپس آیا اور ہاتھ میں کچھ فروٹ پھل پھول لیا یا کوئی بسکٹ لیا، کوئی اس طرح لیا، چھوٹے بھائی کو ساتھ لیا، اور پھر دوبارہ بس پہ بیٹھ کے دوبارہ ہم نے سفر کیا مسجد میں۔ یعنی کہ اللہ، ہماری مسجد تقریباً 5-6 میل دور تھی، اور اس ٹھیک۔ وقت 5-6 میل بڑا معنی رکھتی تھی۔ تو جی جی آپ نے پوچھا، میں تمہید باندھ رہا ہوں، شرارت کی جی طرف جی آ رہا ہوں۔ جی جی شرارت کا ایکچوئل کوئی ٹائم نہیں ملا،
ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو مثال کے طور پہ 9 سے 4 بجے تک میں اسکول میں ہوں اور شام کو 5 سے 9 بجے تک مسجد میں ہوں. یہ منڈے ٹو فرائیڈے کی بات ہے. ٹھیک ہے. ہفتہ اتوار صبح ہم 9 بجے مسجد جاتے تھے اور رات کو 9 بجے واپس گھر آتے تھے. ٹھیک. نہیں میں شرارت پوچھنا چاہ رہا ہوں. اسی طرف آ رہا ہوں. یعنی کہ آپ نے پوچھا نا, میرا مزاج جو تھا وہ شرارت والا نہیں تھا, وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. لیکن اس کے باوجود مدرسے کے اندر, مسجد کے اندر شاید ہی اتنی مار کسی نے کھائی ہو جتنی ہم نے کھائی ہے. اچھا ٹھیک. جی ہاں. اس کی وجہ کیا بنتی تھی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف جو تھی وہ سبق تھا, قرآن پاک کا حفظ کرنا سبق تھا. یعنی کہ ہمارے جو استاد تھے وہ بہت زیادہ سخت مزاج تھے. نہیں آپ کا حافظہ کمزور تھا؟ اب وہ بھی آپ کو بتانے لگا. جی. پوری مسجد میں سب سے کم مار مجھے پڑتی تھی. ٹھیک. کیونکہ میرا حافظہ سب سے زیادہ تیز تھا. اور یہ بھی آپ کو اگلی بات بتاتا چلوں کہ ہم پہلے آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ مار ہمیں پڑتی تھی. اب آپ نے کہا کہ سب سے کم مار مجھے پڑتی تھی. جی ہاں جی. لیکن ان میں سے سب سے کم مجھے پڑتی تھی, لیکن مجھے بھی خاصی مار پڑتی تھی. آپ کو کس وجہ سے پڑتی تھی؟ وہی بتانے لگا نا. 2-3 چیزیں تھی. یعنی کہ تجوید کے اوپر مجھے بہت مار پڑتی تھی. ٹھیک ہے. حافظے کے اوپر مار نہیں پڑی, تجوید کے اوپر. ٹھیک. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر بہت مار پڑی ہے. ٹھیک ہے. یعنی بسم اللہ پڑھی آپ کو مار پڑتی رہی ہے؟ جی ہاں. ٹھیک. اندازہ کریں. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جو ہمیں سزا ملتی تھی وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب پتہ نہیں پاکستان سے وہ ہمارے استاد محترم لے کر آئے تھے یا کیا تھا وہ. ہمیں جناب والا دیوار کے ساتھ کرسی بنایا جاتا تھا. مرغا نہیں بناتے تھے آپ کو؟ نہیں, میں وہ ادھر بھی آ رہا ہوں. جی ٹھیک. اس طرح پھر ہم اپنی بازو جو ہے وہ لمبی کرتے تھے اور جس ریل کے اوپر ہم قرآن پاک رکھ کے پڑھتے تھے نا, وہ ہماری بازو کے اوپر استاد محترم رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس ریل کے اوپر استاد محترم کے پاس گول ڈنڈا ہوتا تھا. یہ آپ انگلینڈ کا بتا رہے ہیں؟ انگلینڈ میں یہ ہوتا رہا؟ جی ہاں, انگلینڈ کا بتا رہا ہوں آپ کو میں. ٹھیک ہے. گول ڈنڈا ہوتا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ وہ گول ڈنڈا اس ریل سے گر گیا تو پھر سمجھے کہ آپ کے لیے قیامت آ گئی. اللہ اکبر. اچھا. اور اس کے علاوہ آپ نے مرغے کی بات کی. مرغے تو ہم 2-3 گھنٹے مسلسل جو ہے وہ بنتے رہے. اچھا, اب میں آپ کو مزے کی بات اگلی سناؤں کہ یعنی کہ چھوٹا بھائی اور میں, ہم گھر آ کے جو ہے اپنے زخم دیکھتے ہوتے تھے, آج کتنے زخم ہوئے ہمیں. اچھا. جی ہاں. لیکن مجھ سے زیادہ میں نے بتایا سب سے کم مجھے مار پڑتی تھی. جی. جو دوسرے لڑکے کچھ شرارتی بھی تھے ان کے تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے تھے بیچاروں کے. لیکن میرا سوال ادھر ہی کھڑا ہے کہ شرارت کوئی نہیں کیا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے والدین کو آ کے گھر میں بتایا کہ آج ہماری پٹائی ہوئی ہے تو والدین اوپر سے اور پٹائی کرتے تھے. تو آپ کیوں آگے گھر بتاتے تھے؟ کہ کیوں آپ کے گھر آ کے بتایا؟ اس لیے جو آپ کا سوال ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ شرارت کا وقت ہی نہیں ملا کہ ہم شرارت کر سکے. نہیں شیخ صاحب, کچھ چھوٹی موٹی تو کوئی شرارت ہو جاتی تھی نا. کوئی بچے کا لنچ کھا لیا کوئی دوست کا اس طرح, یا کبھی کسی گھر کی بیل بجا کے بھاگ جانا, اس طرح کی کوئی چھوٹیاں گھر میں بھائیوں کے ساتھ. ایک کام ہم کرتے تھے نا, ہمارا ایک گروپ ہوتا تھا 4-5 بچوں کا. اچھا. ٹھیک ہے. برطانیہ میں سردیوں کے اندر مغرب کا وقت جو ہے وہ 3:45-4 بجے شروع ہو جاتا ہے. تو ہم کیا کرتے تھے, چونکہ رات ہوتی تھی, اندھیرا ہوتا تھا, تو لوگوں کے گھر کو ناک کر کے بھاگ جاتے تھے. یہی تو میں سننا چاہ رہا تھا اور ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا, اور ناظرین یہ سننا چاہ رہے تھے. بھاگ جاتے تھے اور پھر ہم میں سے مقابلہ ہوتا تھا کہ اس کو ناک کر کے سب سے تیز کون بھاگ سکتا ہے. یہاں تک ہماری شرارت تھی. ٹھیک. تو شیخ صاحب اب میں کچھ چیزیں ہم نے جو ہے, کیونکہ کچھ ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے, طالب علم جو آتے تھے, وہ نئے نئے پاکستان سے آتے تھے. مثال کے طور پہ اگر کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, گوروں میں سے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے,
تو ہمارا کھیل ہوتا تھا گلی ڈنڈا. اچھا ادھر انگلینڈ میں ہی؟ انگلینڈ میں ہی. واہ. انگلینڈ میں ہم پاکستانی سپورٹ کھیلتے تھے. کیا بات ہے. اچھا شیخ صاحب میں اس موقع اور پر ایک بات میں آخری آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ پوری مسجد میں سے سب سے پہلا اور سب سے آخری حافظ میں ہی تھا. اچھا آپ کے بعد اس مسجد میں حافظ ہی کوئی نہیں آیا؟ حافظ نہیں بن سکے، یعنی کہ کسی نے 12 سپارے حفظ کر کے چھوڑ دیا، کسی نے 20، کسی نے 10، کسی نے 17. جو میرا چھوٹا بھائی ہے اس کے 26 سپارے جو ہے وہ مکمل ہوئے تھے. آخری 4 سپارے میں نے پھر خود اس کو حفظ کروایا تھا. تو اس کے بعد اس مسجد میں کوئی حافظ بننے آیا ہی نہیں؟ آیا ہی نہیں. جی ہاں، اللہ کی شان ہے. یعنی کہ آپ ہی چنے گئے تھے اس مسجد میں حافظ قرآن بننے کے لیے؟ یہ اور آپ میری کے بعد والدین کی محنت تھی، والد صاحب والدہ کی محنت تھی. ان کا شوق تھا کہ ہمارا بچے جو ہیں وہ حفظ کریں. تو اس کے بعد وہ مسجد ویسے قائم ہے؟ وہ مسجد اس کے بعد شہید ہو گئی تھی. وہ علاقہ پرانا ہو گیا تھا، وہ شہید ہو گئی تھی. لیکن اس کی جگہ پہ اسی علاقے میں کسی اور جگہ پہ مسجد نئی بنی تھی. لیکن اللہ کے شان ہے حافظ اور نہیں کو بن سکا. ادھر بھی نہیں بن سکا؟ ادھر بھی نہیں بن سکا. اور وہ ٹھیک ہے. مسجد آج تک قائم ہے، وہ جو اس کے بعد جو بنی تھی. لیکن حافظ قرآن ادھر نہیں بن رہے؟ نہیں بنا. نہیں ادھر وہ بناتے نہیں ہے کہ بننے جاتا کوئی نہیں ہے؟ دونوں چیزیں اب تو دونوں چیزیں ہیں. اچھا اب تو دونوں چیزیں، ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اچھا شیخ صاحب یہاں پر میں چاہوں گا کہ پچھلے انٹرویو میں جو چیزیں ہم ڈسکس نہیں کر سکے آج ہم صرف ان چیزوں کو لیں. تو جب پچھلا انٹرویو کیا تو نیپال کے حوالے سے، کیونکہ نیپال میں آپ کے کافی دورے ہوئے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں. جی حمزہ بھائی، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہماری ہے پوری دنیا میں، اور ٹھیک. ظاہری بات ہے اس کا ایک برانچ یہاں پہ بھی ہے برطانیہ میں. تو میں الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہاں کا ایمبیسڈر بھی ہوں، اور ماشاء اللہ. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بیہاف پہ میں دنیا میں جاتا ہوں. اور ایک جگہ جہاں پہ ہم بالخصوص جاتے ہیں وہ ہے روہنگیا ریفیوجیز کے لیے جاتے ہیں. روہنگیا ٹھیک. ریفیوجیز صرف نیپال میں نہیں ہیں، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہیں اور مختلف جگہوں پہ بھی ہیں. تو ہم ٹھیک. جو ہے وہ قربانی کیمپین کے لیے جاتے ہیں بالخصوص ٹھیک. رمضان المبارک میں. سارا ٹھیک. کچھ یہاں پہ چھوڑ کے تو ہم جو ہے وہاں ان کی خدمت کے لیے جاتے ہیں. وہاں پہ پھر ہم جانور خریدتے ہیں اور ان کو الحمدللہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی ذبح کرتا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اور وہ یعنی کہ چھوٹا جانور نہیں، بڑا جانور، بھینس اس طرح کی جو ہے یعنی کہ بفلو ہم کہتے ہیں، اس جی کو جی. ہم ذبح کرتے ہیں. تو اس کی اور پھر ٹریننگ بھی ہم آپ نے کہیں، اس کی ٹریننگ لی ہوئی ہے آپ نے کہیں سے؟ نہیں، اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں پہ وہ پہلے میں دیکھتا ہوں کہ وہ کسائی کیا کرتے ہیں. وہ جب چھری پھیرتے ہیں تو میں نے بھی ان کو جی. کہا کہ اللہ پاک نے مجھے حوصلہ دے دیا کہ یہ کام بھی کروں. تو چھری لے کے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر اس کو جانور کو ایک کو کیا، پھر کرتا گیا الحمدللہ. اب تو خاصی ٹریننگ ہوگی الحمدللہ، الحمدللہ. اپنے ہاتھوں سے میں کر لیتا ہوں. پھر وہ وہاں پہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے گوشت کو کاٹا جاتا ہے، وہ تقسیم کیا جاتا ہے مختلف حصوں میں، اور وہ پھر ہم پورا ٹرک جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں روہنگیا ریفیوجیز کے پاس. اللہ اکبر. اچھا اب کیا بات اگلی ہے. بات جو ہے وہ بڑی کمال کی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں نیپال میں گیا تو وہ جی. جو روہنگیا کے ریفیوجیز جو ہیں وہ جس جگہ پہ رہتے ہیں، اللہ میری توبہ، وہ یعنی کہ یوں سمجھے کہ ایک پہاڑ سا ہے جس میں وہ رہتے ہیں. تو وہاں اللہ پہ اکبر. پہنچنے میں بھی بڑی دشواری ہوتی ہے. اگر کسی نے کبھی وہ میری فیس بک پیج پہ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے وہاں سے فیس بک لائیو بھی کیا ہے. تو بڑی مشکلات سے آدمی جو ہے وہ ان کے گھروں تک پہنچتا ہے. اچھا. اچھا جی ہاں، بڑی مشکلات ہیں. یعنی کہ وہ اس طرح کی ایک پہاڑ ہے تو اس طرح سے جا رہی ہے، تو یعنی کہ بڑے بڑے عجیب و غریب راستے ہیں پہنچنے کے لیے. ٹھیک. تو اب جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ بیچارے یہ ممکن ہے کہ پورے سال میں حمزہ بھائی وہ جی جی. واحد دن ہوتا ہے جس دن وہ گوشت کھاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں. یعنی کہ وہ آپ اندازہ کریں کہ اتنے غریب لوگ ہیں وہ.
لیکن جب آپ کو ملیں گے وہ بڑی پیار محبت سے آپ سے ملیں گے، اسمائل کریں گے، مسکرائیں گے. جی تو جی میں ایک جگہ پہ گیا، یعنی کہ اسی پہاڑ کے اندر ایک آدمی کے گھر گیا میں، اس نے مجھے اپنا گھر دکھایا ٹھیک. حمزہ. یعنی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ٹھیک ہے پاکستان میں بھی لوگ بہت زیادہ غریب ہوں گے، لیکن میں ان کی حالت آپ کو بتانے لگا ہوں جو روہنگیا کے ریفیوجیز ہیں. وہ اچھا ایک گھر تھا، 2 کمروں میں تقسیم تھا. جی ٹھیک ہے. اس گھر کے اندر جو ہے وہ ایک کچن سمجھ لیں اور ایک واش روم سمجھ لیں ایک جگہ، اور دوسرے کمرے میں وہیں بیٹھنا ہوتا تھا ان کو، اور وہیں ان کی بیڈز وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو وہ سونا تھا. اللہ لیکن اکبر. اگلی بات آپ کو بتاؤں کہ جی جی وہ جو فرش ہے، جی. فرش کے اوپر نہ کوئی ٹائل ہے نہ کچھ ہے، وہ سیمنٹ کا بنا ہوا ہے. او ہو ٹھیک ہے. اور ایک کونے میں بہت بڑا سوراخ ہے اس گھر کے اندر، اور اگر خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بچے ادھر چلے جائیں اور وہ پھسل جائیں تو وہ سیدھا نیچے گریں گے پہاڑی سے. اللہ اکبر. اس طرح کے ان لوگوں کے گھر ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی سیدی شیخ الاسلام کا ایک آنر ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا. انہوں نے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم جو ہے انسانیت کی خدمت کر سکے. اچھا شیخ صاحب، اسی طرح آپ باقی ممالک میں بھی جاتے ہیں ویلفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیے روہنگیا کا تو مسئلہ ایک الگ ہے. تو جی ہماری ایک ٹیم ہے، یعنی کہ وہ مختلف ممالک میں جاتی ہیں. لیکن میں ٹھیک. آپ کو ایک دلچسپ بات سناؤں، مزے کی بات سناؤں کہ جی جی ہم جو ہے ابھی پچھلے دنوں میں ہی ہم نے یہاں پہ کووڈ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، برطانیہ کے اندر بہت زیادہ خراب ہیں، لاک ڈاؤن میں لوگ چلے گئے ہیں. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے ایک مہم چلائی پورے ملک کے اندر کہ ہم جو ہے وہ فوڈ اکٹھا کریں، جس کے اندر ٹین فوڈ ہے، پاستا ہے، چاول ہے، چینی ہے، اس طرح کے ڈرائی فروٹ جو ہے فوڈ جو ہے وہ ہم اکٹھے کریں. تو ہر علاقے میں یہ ہوا الحمدللہ. جس شہر میں ہوں لیسٹر میں، وہاں پہ الحمدللہ ہم نے اکٹھے کیے، اور ہم نے جو ہے وہاں یہاں کے لوکل فوڈ بینک میں وہ فوڈ جو ہے وہ پہنچایا، اور اپنے ہاتھوں سے بھی ہم نے وہ ڈسٹریبیوشن کی. اور اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف مسلم ہے کون ہے، جو بھی کوئی آتا تھا، جو غریب آتا تھا جس کو فوڈ کی ضرورت تھی، ہم اس کو وہ کھانا دیتے تھے. تو زبردست. اس طرح سے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن صرف جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں کام نہیں کر رہی، بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی کام کر رہی ہے الحمدللہ. اب میں آپ کے جو خطبات کا جو تسلسل چل رہا ہے، خاص طور پہ اس کووڈ کے دوران جو آپ آن لائن خطابات کر رہے ہیں، کن کن ممالک میں آپ کے خطابات ابھی چل رہے ہیں تاکہ لوگ اس کو جوائن کر سکیں اور اس میں آپ کے خطابات سے مستفید ہو سکیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کہ کن کن ممالک میں جا رہا ہے، لیکن میں اتنا آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں الحمدللہ جا رہے ہیں. ایک تو آپ کی الحمدللہ. وسادت سے، باب العلم کی وسادت سے، منہاج ٹی وی کی وسادت سے، اور اس کے بعد یوٹیوب اور فیس بک اور مختلف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ پوری دنیا میں لائیو براڈ کاسٹ ہو رہے ہیں الحمدللہ. تو شیخ صاحب، یہ برطانیہ میں آپ کی کوئی آن لائن کلاسز وغیرہ چل رہی ہوں؟ جی ہاں جی ہاں، کیونکہ کووڈ ہے ہر جگہ یہاں پہ، تو مختلف میری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں جس میں میں ٹھیک. بچوں کو قرآن پاک بھی پڑھا رہا ہوں ماشاءاللہ. اور دعاؤں بھی پڑھا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ہماری جو ہے منہاج القرآن کی اسلامک سٹڈیز کا پورا ایک سلیبس ہے الحمدللہ، تو اس کو میں الحمدللہ. لیول وائز بھی پڑھا رہا ہوں آن لائن. ٹھیک. ماشاءاللہ. تو پاکستان کے حوالے سے یہاں پر پتہ چلا مجھے کہ ربیع الاول شریف میں آپ کے بڑے بڑے اجتماعات سے خطبات تھے، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ سب کینسل ہو گئے. تو نیکسٹ ایئر پھر ممکن ہے کہ آپ تشریف لائیں گے پاکستان؟ حمزہ بھائی ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، حالات پہ منحصر ہے کہ حالات کیسے ہوتے ہیں. ابھی تو کووڈ چل رہا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ پاک کرم فرمائے، اس وبا اور بلا سے ہمیں نجات عطا فرمائے. تو اگر تو کووڈ کے حالات بہتر ہوئے تو ضرور انشاءاللہ میرا پروگرام ہے پاکستان آنے کا ربیع الاول شریف میں. لیکن اگر حالات اسی طرح چلتے رہے تو ظاہری بات ہے پھر اس کو دیکھنا پڑے گا. اللہ پاک خیر فرمائے. آپ کی شخصیت کے حوالے سے میں لوگوں سے معلومات لے رہا تھا تو پتہ چلا کہ آپ ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں. میں کوشش کرتا ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں شاعر ہوں،
میں نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف زبانوں میں جو ہے وہ شاعری کافی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر کسی بھی زبان میں گن گائیں تو وہ کمال ہے، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ظاہری بات ہے فارسی زبان میں ہے، عربی زبان میں بھی ہے، نعت شریف جو ہے اردو زبان میں بھی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی میں کچھ جو ہے میں شاعری کروں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور تاکہ جو لوگ جو ہے اردو زبان نہیں سمجھتے، اپنی زبان نہیں سمجھتے، اور جن کی زبان ہی اب انگلش ہو گئی ہے، تاکہ وہ جی بھی مستفیض ہو سکیں۔ جی شیخ صاحب، اب جس مقصد کے لیے آج کا ہم نے انٹرویو لوگ جس چیز کو سننا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ جو پچھلے دنوں آپ نے ایک نو مسلم خاتون کو دار اسلام میں داخل کیا، تو وہ خاتون جو ہماری اب بہن ہیں، تو ان کو آپ نے کس چیز سے متاثر کیا؟ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے علم سے، اپنے عمل سے، کس چیز سے آپ نے متاثر کیا؟ جی ایسا ہے حمزہ بھائی کہ ہمارے کچھ جاننے والے ہیں جنہوں جی نے اس کو میری طرف ریفر کیا، تو ٹھیک میں نے اس کو یہ بات کہی، تو سب سے پہلے تو پوچھا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے، اسلام کے جی حوالے سے کیا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا بہت پتا ہے۔ تو میں نے جو ہے اس سے کچھ چیزیں پوچھی، تو اس حساب سے پھر میں نے اس کو یہ کہا کہ جب آپ جو ہے وہ اپنے دل سے راضی ہو جائیں گی کہ آپ نے دارہ اسلام میں داخل ہونا ہے، تو اس وقت آپ شہادت لیں گی، اس سے پہلے آپ کو نہیں لینی چاہیے، تاکہ ٹھیک آئندہ جو ہے وہ جو بھی آپ سے کوئی پوچھے تو آپ ان کو بتا سکیں کہ میں خود راضی تھی، تو اس لیے میں دارہ اسلام میں آئی ہوں۔ تو میں نے اس کو جو ہے تقریباً آن لائن جو ہے وہ کچھ چیزیں پڑھانا شروع کی، بالکل بیسک آف اسلام اس کو پڑھانا شروع کی، 5 ٹھیک پلرز آف اسلام، کہ جو ماشاء اللہ ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری پیغمبر ہے، اور اس طرح میں نے اس کو بتایا نمازوں کے حوالے سے، زکوٰۃ کے حوالے سے، حج کے حوالے سے۔ پھر میں نے ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا شروع کیا، اور جو بات اس کے دل کو جو لگی ہے، جو جی بات اس کے دل کو لگی ہے، وہ میں نے اس کو پڑھایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہونا ہے، قیامت میں کیا ہونا ہے، قبر میں جب جائیں گے اس کے بعد کیا ہونا ہے، اور قیامت میں کیا ہونا ہے، اور کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا، ٹھیک قرآن پاک کی روشنی میں۔ یعنی ٹھیک کہ اگر تو آپ کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ممکن ہے کہ آپ جہنم میں جائیں اپنے اعمال کے بنیاد پہ، اللہ کرے کہ ہم سارے جنت میں جائیں، لیکن وہ بالآخر جو ہے ایک رتی برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ پھر میں نے اس کو ایک اگلی بات بتائی، میں نے کہا کہ جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا، اللہ اکبر جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، واہ ہاں جی، اور میں نے کہا کہ جنت میں آپ جو چیز چاہیں گے جب آپ سوچیں گے اس کے بارے میں تو آپ کے پاس آپ کے سامنے آئے گی۔ میں نے کہا جنت میں آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی، جنت میں اللہ اگر اللہ چاہے گا تو اللہ کی ذات کی بھی زیارت ہوگی۔ یہ چیز اس کے دل کو لگ گئی۔ پھر میں نے اس کو یہ بھی کہا، وہ ایکچولی اس کا مذہب کرسچن تھا، ٹھیک تو میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ہم جو ہے وہ ان کو نبی مانتے ہیں، ٹھیک سن آف گاڈ نہیں مانتے ہم ان کو۔ ٹھیک تو یہ بات بھی اس کو پسند آئی۔ میں نے جب اس کو دلیل دی اور پھر میں نے اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ حوالہ جات بتائے، یہ چیزیں اس کے دل کو لگنے لگی۔ تو تیسرے چوتھے لیسن کے بعد حمزہ بھائی اس سے میں نے پوچھا ہاؤ آر یو فیلنگ، انگریزی میں پوچھا کہ اب آپ جو ہے کیا سمجھتی ہیں؟ تو اس نے خود ہی اس نے کہا کہ اب میں تیار ہوں، میں شہادت لینا چاہتی ہوں۔ اللہ تو اکبر الحمدللہ اس کے بعد آپ کے سامنے ہی ہیں، آپ کے باب العلم الحمدللہ کی وسادت سے وہ اس نے شہادت لی، اور یعنی کہ دارہ اسلام میں وہ داخل ہوئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی بھی جو ہے وہ اس کے آن لائن لیسنز جو ہیں وہ جاری ہیں۔ تو زندہ باد اس وقت جو ہے کیونکہ مجھ سے کسی نے ایک سوال کیا تھا، جی جی ایک کینیڈا کے دوست ہیں، انہوں جی نے جی مجھ سے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ شیخ صاحب آپ نے اس کو شہادت تو دلوا دی ہے، لیکن نماز تو فرض ہے، ایک بار جو آدمی مسلم ہو جائے
تو اس کو تو نماز فرض ہو جاتی ہے. تو میں نے ان کو یہی کہا، میں نے کہا کہ جی سب سے پہلا کام جو ہے وہ ہم ان کو نماز سکھا رہے ہیں، نماز کیسے. اللہ اکبر. جی 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 انہی بھائی نے مجھے بھی ایک دو سوالات کہے تھے، لیکن کیونکہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے وہ سوالات ان کے لیں گے ہم. تو جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو صرف اتنا بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی آپ نے اور لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا ہے؟ جی الحمدللہ، یعنی کہ الحمدللہ. میری جب رہائش لندن میں ہوتی تھی، ہمارا منہاج القرآن انٹرنیشنل لندن کا سینٹر تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ مختلف اوقات پہ میں نے لوگوں کو دار اسلام میں داخل کیا ہے. تو یہ پہلی نہیں تھی الحمدللہ، کئی سارے اب ہو چکے. الحمدللہ. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر آج میرے اس پروگرام میں ٹائم عنایت کیا. انشاءاللہ دوبارہ کبھی موقع ملا تو آپ سے ٹائم حمزہ لیں گے. بھائی تو جانے سے پہلے میں بالخصوص آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اور پوری ٹیم کو، جو آپ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ پاک اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. اور میں آپ کو آمین. ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ کا جو پروگرام ہے محمد حمزہ کے مہمان، وہ یہاں برطانیہ میں بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ کامنٹ بھی مجھے آتے ہیں، بہت پسند کیا جاتا ہے. اللہ پاک الحمدللہ. آپ کو مزید آپ کو رحمتیں اور برکتوں سے نوازے. اور اللہ پاک اس آمین. پروگرام آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پروگرام کتنی ترقی کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. بہت شکریہ شیخ صاحب، بس آپ کی جب دعائیں ساتھ ہیں تو انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے. انشاءاللہ. جی ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.